السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 1 جنوری اور جمعے کا دن سن 2021، پہلا دن آپ کو بہت بہت مبارک نئے سال کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خوشیاں لائے، ہم سب کو جو ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت دے، اب ہر قسم کی آفت سے مصیبت سے بچائے، پاکستان کو ہنستا بستا آباد رکھے اور ہم سب پر رحمت کرے۔ آج ابھی میں جس واقعے سے آغاز کروں گا پروگرام کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ اس کو یعنی آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ چند لوگ غصے میں آئے اور انہوں نے یہ واقعہ کر دیا۔ میں ذکر کر رہا ہوں کرک میں KPK میں جو ایک ہندو مندر کو وہاں پر جلایا گیا، اور پھر اس کے بعد جس انداز میں انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا اور جو ہندوستانی بلاگرز ہیں، میڈیا والے ہیں، ٹویٹس ہیں، سوشل میڈیا پر جس طرح سے اس کو اٹھا کے پاکستان کے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس پہ میرا بھی ماتھا ٹھنکا۔ تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی اور اب جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو مختلف موومنٹس چل رہی ہیں جن کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک علیحدگی کی تحریک چلائی ہوئی ہے۔ کریمہ بلوچ جو مری ہے کینیڈا میں ٹورنٹو میں، اس کا ملبہ پاکستانی فوج پر ڈالا گیا کہ جناب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو مارا گیا۔ PTM جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ پشتونوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یعنی پاکستان کی فوج ہے، یہ وہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، تو غفور حیدری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، فوج نے ہمیں نکلوا دیا ہے، اور فوج جو کچھ کر رہی ہے اگر وہ اس سے باز نہیں آئے گی تو پھر ہم GHQ کے سامنے آ کے دھرنا دیں گے، یعنی فوج کے خلاف ہم مظاہرہ کریں گے۔ اب آپ نواز شریف صاحب کی طرف آ جائیں۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو فوج ہے وہی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، پولیٹیکل مینوورنگ کر رہی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ہی دھاندلی کروائی، سب خرابیاں انہی کی وجہ سے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس فوج کو بیرکس میں واپس بھیجنا ہے، ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ وہی جو بات انہوں نے 1999 میں کرنے کی کوشش کی تھی جب مشرف کو برطرف کیا تھا انہوں نے، اور کہا تھا کہ اس کا جہاز انڈیا لے جائے۔ پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں تو بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی سلیکٹڈ ہیں عمران خان۔ کس نے سلیکٹ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج نے۔ گالی کس کو دیتے ہیں؟ سلیکٹرز کہہ کے پاکستان کی فوج کو۔ تو ایک پورا ماحول ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ملوث ہیں، اور پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی صحیح ادارہ کام نہیں کر رہا، کہ تاکہ جو کرپشن کے چارجز پر عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں اس کی بنیاد پر جو بیرون ملک ان لوگوں کی پراپرٹیز ہے حکومت اس کو کلیم نہ کر سکے، حکومت اس کو حاصل نہ کر سکے، اور باہر پوری دنیا میں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اسحاق ڈار کا انٹرویو آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ مین ہینڈل کیا گیا یعنی تشدد کیا گیا نواز شریف پر، وکٹمائزیشن کی گئی، جس پر ان BBC کے نمائندے نے یہ کہا، ہارٹ ٹاک والے نے، اینکر نے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہی از اے کنوکٹ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو یہ جو باہر اس طرح کی اس وقت بیانیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، عدالتیں کام نہیں کر رہی، ادارے کام نہیں کر رہے، اور اب اسی میں یہ ایڈ کیا جا رہا ہے کہ لوگ بھی انتہا پسند ہیں۔ پاکستان ایک انتہا پسندوں کا ملک ہے، اور ان حالات میں جس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ ایک رپورٹ کی کہ جناب ریلیجیس فریڈم نہیں ہے پاکستان میں، اور پاکستان کو واچ لسٹ پہ ڈالا، انڈیا کو نہیں ڈالا، کسی نے اپوزیشن والے نے اس پہ تنقید نہیں کی، تو اب ایک اس چیز کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایک یہ نئی واردات کی گئی ہے کرک میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ واردات کی گئی ہے، کس نے جلایا اس مندر کو؟ وہ کلرکس کون ہیں؟ رپورٹڈلی وہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی لوگ ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور دیکھیں اس میں ہوا کیا، وہ جو سمادھی ہے وہ ایک ہندو سینٹ کی ہے، ایک 1919 میں ان کا انتقال ہوا، اور وہاں پر بہت سارے ہندو آتے تھے، ان کا وہ پرم ہنس جی مہاراجا، شری پرم ہنس جی مہاراجا ان کا نام تھا، اور یہ معاملہ چلتا رہا، عدالت میں بھی چلتا رہا۔ 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ اس کی رینوویشن کرائی جائے، 2015 میں، اور نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں اس کی رینوویشن نہیں کروائی۔ بہرحال
اب وہاں پر رینوویشن کا جب کام شروع ہوا اور وہاں پر جو ہندو کمیونٹی ہے انہوں نے پیسے خود کٹھے کر کے دیے، سپریم کورٹ کے احکامات تھے، تو وہاں پر یہ جو کلرکس ہیں، تری ایک چھوٹی سی جگہ ہے کرک میں، وہاں پر جو یہ کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا بڑا اثر و رسوخ ہے، انہوں نے وہاں پر ایک میٹنگ بلائی اور وہاں پر لوگوں کو اکسایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ وہاں پر پہنچے جلوس لے کے لوگوں کا، اور شروع میں لوگ مشتعل نہیں تھے۔ وہاں پر تقاریر کی ان علماء نے جن کا تعلق مولانا فضل الرحمان گروپ سے ہے، اور وہاں پر اس مندر کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو جلایا گیا۔ کیا پلان کیا تھا کہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ وہاں پر گولیاں مارے، گولیاں چلائے، کو 5-10 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جنازوں کی بنیاد پر سیاست کی جائے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مسلمانوں کو مار رہی ہے ہندوؤں کے لیے، ہندوؤں کی وجہ سے اس علاقے میں، تاکہ جو مذہبی نفرت ہے، منافرت ہے، اس کو زیادہ ہوا دی جا سکے۔ یہ پلان تھا، لیکن انتظامیہ نے وہاں پر گولی نہیں چلائی۔ انتظامیہ نے وہاں پر اس چیز کو اور انداز میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ اگر یہ مندر کو جلا بھی رہے ہیں تو اس کو ہم تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا تو وہ ایسا لاس ہے جو پھر بعد میں پورا نہیں ہو سکے گا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا، ڈاکٹر رومیش کمار اور ہندو کونسل کے لوگ ملے جا کے چیف جسٹس گلزار احمد سے، کہاں؟ کراچی رجسٹری میں، کیونکہ آج کل وہ کراچی میں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی۔ وہاں پر انہوں نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا چیف سیکرٹری کے پی کے اور آئی جی کے پی کے کو کہ آپ موقع پہ جائیں اور 4 جنوری کو عدالت میں رپورٹ سبمٹ کریں، اور پھر اس کے ساتھ 5 جنوری کو عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس فکس کر دیا۔ اور ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں تقریباً 1.5 درجن کے قریب لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور جو کنیکشن سامنے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے۔ یہ میں رپورٹڈلی جو وہاں سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، ان کنفرمڈ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اپنی آپ کی جو ذاتی دشمنی ہے، پولیٹیکل چلیں آپ اسے کہہ لیں، آپ اس اینیموسٹی کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، آپ پاکستان کا تشخص برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فیٹ اف سے کہ گرے لسٹ سے نہ نکل سکے کیونکہ فیبرری میں پھر انہوں نے ریویو کرنا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ پاکستانی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یعنی گھر میں اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس گھر کو آ کے آگ لگا دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جو روش ہے پاکستان میں، اس لیے میں آپ کا ٹائم لیا، آپ کا کام بنتا ہے ہمیں۔ دیکھیں پاکستان میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ریلیجیس زیادتی نہیں ہو رہی، اکا دکا واقعات ہو رہے ہوں گے کہیں پہ، وہ تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی مذہب کا استعمال کرتے ہیں، کبھی ذات پات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اوورآل جو پاکستان کے اندر ایک ماحول ہے اس میں ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا جس سے ہم یہ کہیں کہ ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ احمدیوں کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تشدد تو اسلام کہتا ہی نہیں کسی پہ بھی کریں، اور اگر کسی کو سزا دینی ہے تو وہ ریاست نے دینی ہے، انڈیویجول نہیں دے سکتے۔ لیکن ہمارے جو احمدی حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کو اقلیت قرار دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اب اگر وہ قانونی طور پر غیر مسلم ہے تو اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد تو نہیں کہہ سکتے نا، مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اور پھر ان کے جو ترجمہ شدہ قرآن ہے ان کو وہ اس کو تو پروموٹ نہیں کر سکتے نا، تو وہ جب یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ مسلمان اشتعال میں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی منورٹی پر، کسی بھی شخص پر حملہ کریں، کیونکہ جو سزا جزا کا کام ہے ہمارے قانون کے مطابق، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قانون دیا وہ ریاست کو ہے، حکومت کو ہے، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کی جان ہم نہیں لے سکتے، کوئی انڈیویجول کسی کو یہ کہہ کر وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کرے یا کسی کے گھر کو جلا دے یا کسی کو وہ جیسے ہوتا ہے کہ موب جو ہے وہ لوگوں کو مار دے۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ ہمارا کریکٹر بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کا یہ کریکٹر نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستانی اس پہ بلیو کرتے ہیں۔
لیکن یہ جو کبھی اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں اس کو ایک مسلمانوں پاکستان کی ایک اجتماعی سوچ بنا کے پیش کرنا انتہائی گھٹیا کام ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستانی امن پسند ہیں, پاکستانی مذہب کی آزادیوں پر بلیو کرتے ہیں, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, ان کی جو شان ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر میرے نبی کی شان پہ کوئی حرف اٹھائے گا تو پھر ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی جان دینے تک تیار ہے. تو اس لیے آزادی کے نام پر, آزادی اظہار کے نام پر یا مذہبی آزادی کے نام پر آپ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی بھی یہ بندہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی بات کرے گا تو وہ اس پر جو پورا پاکستان اور جو مسلمان ہے وہ اس پر ضرور ریئیکٹ کرے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے